الحمدللہ حق نے بخشا ختیجہ کو وہ مرتبہ، حق نے بخشا ختیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشاں بن گئیں، بن کے دلہن رسولوں کے سلطان کی، یوں فضیلت کا یہ آسماں بن گئیں۔ آئیے میرے آقا نعمت قدوۃ الاولیاء پیر سید حسنین محی الدین گیلانی القادری البغدادی الحموی ہمارے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں۔ میں اسٹوڈیو سدرہ شریف کی ٹیم سے ملتمس ہوں کہ آپ ان کا ویڈیو لنک سے جو ویڈیو آئی ہے وہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم و مکرم علماء و مشائخ عظام اور معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور محبوب خدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور اصحاب کرام پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد گزارش ہے کہ رئیس جماعت الہاشمیہ شیخ المشائخ رقیب الاشراف پیر سید محمد انور شاہ گیلانی بغدادی دامت برکاتہ العالیہ کی دعاؤں اور ان کی نگاہ کرم سے آج کے اس پروگرام بعنوان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انعقاد کرنے پر میں محترم جناب حاجی حمید اللہ خان قادری صاحب اور تمام انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سعی جمیل کو قبول فرما کر دارین کی برکتیں نازل فرمائے۔ آج ہم اس ہستی پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کا تذکرہ خود نبی کریم کثرت سے فرمایا کرتے تھے، ان کو یاد کر کے مغموم ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں بانی اسلام کا ساتھ دیا اور آپ کی ڈھارس بندھائی، جن کے ہونے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارا اور حوصلہ ملا۔ ان میں سے ایک ہستی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسری ذات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ ان دونوں ہستیوں کا تھوڑے وقفے کے ساتھ یکے بعد دیگرے انتقال اللہ تعالیٰ کے حبیب کو مغموم کر گیا، اور پھر کتابوں میں آتا ہے کہ ان دونوں ہستیوں کا تذکرہ کر کے آپ غم زدہ ہو جایا کرتے اور ہر اہم موقع پر ان کو یاد کرتے۔ تو آج کے موضوع کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ اس طرح نسبی اعتبار سے آپ کی تمام ازواج مطہرات کے مقابلہ میں نسب کے لحاظ سے سب سے قریب ہیں۔ جاہلیت کے اس دور میں بھی آپ عفت و پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ ازدواج میں بندھنے کے بعد بھی آپ معاملہ فہمی، خدا ترسی اور اعلیٰ اخلاقی اقدار میں معروف تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں۔ آپ تمام مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے خود سلام بھیجا، آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے سلام بھیجا۔ آپ نے نکاح کے بعد اپنی ساری دولت حضور کے قدموں میں قربان کر دی۔ آپ کی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال کا طویل عرصہ گزارا۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ آپ اسلام کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی مشیر کار تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ خدیجہ کی شان تو یہ ہے کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کیا تو خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے اولاد عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے
ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا ادب اور ان کی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔